کوئی بھی ایسا موقع جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اذیت پہنچانے والا ہو، اسے رائگان جانے دے گا۔ آج جو موقع ایسے نظر آ رہا تھا تو اس کے فاسد دماغ میں یہ خیال تھا کہ اگر نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کو شہید کر دیا جائے تو یہ جو اسلام کے پھلنے پھولنے کا سلسلہ ہے نا، تو یہ سارے کا سارا یہی ہو گیا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر تلوار پکڑی، وہی تلوار جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے درخت پہ لٹکائی تھی۔ تلوار پکڑ کے لہراتا ہوا آگے بڑھا اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھڑا ہو گیا۔ یہ سوال کرتا ہے، سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ مختلف درختوں کے نیچے جا کر آرام کر رہے ہیں، یہ ننگی تلوار لیے ہمارے حضور کے سامنے کھڑا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتا ہے، یہ بتائیے آپ کو مجھ سے کون بچائے؟ میرے حضور فرماتے ہیں نصرت بالرعب، میری رعب کے ذریعے مدد کی گئی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر کوئی گھبراہٹ، کوئی پریشانی یا کوئی ٹینشن کے آثار نظر نہیں آتے۔ سبحان۔ جب اس نے سوال کیا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں صرف ایک لفظ کہا۔ میرے آقا فرمانے لگے اللہ۔ سبحان اللہ۔ کون بچائے گا؟ اللہ۔ جب یہ جواب سنا اس پر ہیبت تاری، رعب تاری، ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ ننگی تلوار لیے سامنے کھڑا تھا اور شہید کرنے کا ارادہ لے کر کھڑا تھا، جو ہی اللہ تعالی جلالہ کا مبارک نام سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا، تلوار نیچے گر گئی۔ اللہ۔ میرے حضور آگے بڑھے، تلوار اٹھا لی۔ تلوار اٹھا کر نا اب یہ سوال ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے کرتے ہیں، اب تو بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ جب حضور نے یہ سوال کیا تو اس کی زبان پر یہ تھا کہ میرا تو کوئی حامی، کوئی مددگار، کوئی ایسا جو میرے ساتھ تعاون کرنے والا ہو، میری جان چھڑانے کے لیے آگے بڑھنے والا ہو، اب جانتے ہیں کوئی بھی نہیں، میں تو اکیلا۔ اس طرح کے جملے اس کی زبان پر صحابہ کرام علیہ رضوان اتنی دیر میں جمع ہو چکے تھے، اسے قید کیا، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر اسے معاف کرتے ہوئے رہا کر دیا۔ جانا جب یہ واقعہ ہوا نا، اس واقعے پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آیت کریمہ اتاری، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے ایمان والو، اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے تم پر فرمائی۔ اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ چاہے اس نعمت کا ذکر کرتے ہوئے آگے پھر اس کی مزید تفصیل ذکر فرما دی گئی، جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ اپنے ہاتھ تمہاری طرف پڑھائیں، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیے۔ اس سارے واقعے کا تذکرہ آیت کریمہ میں کیا ہے۔ دشمن جان لینے کا ارادہ کر کے نہ بالکل سرحانے پہنچ چکا ہے۔ وہ ارادہ کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرے، فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے دور کر دیا، روک دیا۔ اللہ سے ڈرو، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کرے، اللہ کی ذات پر اعتماد کرے۔ تجدید آیت کریمہ، اس آیت کریمہ کے مختلف حصے ہیں، آپ ابتدا میں کر چلے تو ابتدا میں ذکر کیا گیا اذکروا نعمت اللہ علیکم،
اللہ نے تم پر جو نعمت کی ہے اس نعمت کو یاد کرو. اللہ تعالیٰ کے جلالہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، ان کا تذکرہ کرنا، میرے رب نے مجھ پر اتنا کرم کیا، فلاں موقع پر میرے رب نے اس انداز میں نوازا، فلاں موقع پر خاص لطف و کرم کی صورت ہوئی. یہ نعمتوں کو یاد کرنا نہ ادائے شکر کی طرف لے کے جاتا ہے. قرآن نے ایک مرتبہ نہیں کئی مقامات پر اس بات کا تذکرہ کیا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. تو اللہ نے جو احسانات کیے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کرم نوازیاں فرمائی، سچی بات پتہ کیا ہے؟ دن اور رات یہ بہت بڑے ہوا کرتے ہیں. گھنٹے اور منٹ کی بات کریں تو یہ بھی بہت بڑے ہوا کرتے ہیں. ہماری زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جس لمحے ہم اللہ تعالیٰ کے جلالہ کی نعمتوں سے فیض یاب نہ ہوئے. اگر یہ سانس کے سلسلے کو دیکھ رہے جو سانس جاری ہے، یہ سانس کتنی اللہ تعالیٰ کے جلالہ کی عظیم نعمت. یہ سانس ہی کا رشتہ رکتا ہے اور یہ رشتہ منقطع ہوتا ہے تو اٹھا کر قبرستان لے جاتے ہیں. کوئی لمحہ ایسا نہیں جس لمحے ہم اپنے رب کی نعمتوں سے فیض یاب نہ ہو رہے. اور آخری آیت کریمہ کے حصے کی طرف بڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے جلالہ نے ارشاد فرمایا، ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی کی ذات پر توکل کرے. میں بات کے بنانے سے پہلے آپ کے سامنے یہ عرض کرتا چلوں کہ توکل ہے کیا؟ توکل اپنے زندگی کے روزمرہ کے معاملات کو اور تمام تر چیزوں کو لے کر آگے بڑھنے کے لیے اسباب تلاش کرنا، اسباب اختیار کرنا. اسباب اختیار کرتے ہوئے اللہ کی ذات پر اعتماد رکھنا، اس کا نام توکل. ذہن میں نہ والوں کے سوچ میں اس طرح کی چیز آتی ہوگی کہ توکل اس کا مطلب، اس توکل کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے، توکل سے مراد یہ ہوا کرتی ہے جناب سارے معاملات چھوڑ کے بس ایک کونا سنبھالو. تمہیں کونے میں جا کر بیٹھ جاؤ، تمہیں جو بھی ملنا ہے تمہارا رب تمہیں عطا فرما دے گا، ہاتھ پاؤں ہلانے کی حاجت نہیں. تو یہ توکل نہیں ہے. توکل کہا جاتا ہے اسباب اختیار کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا، لیکن اپنی محنت پر اعتماد نہ کرنا. میں جو کر رہا ہوں نا اس پر بھی جو نتیجہ ملے گا یہ وہی ہوگا جو میرا رب مجھے عطا فرمائے گا. تو توکل ترک اسباب کا نام نہیں، اسباب پر اعتماد کے ترک کا نام یہ توکل ہے. محنت کرے، اپنی محنت پر بھروسہ نہ کرے، بڑی محنت کیا نتیجہ ملے گا، نتیجہ ملے. محنت کر کے نا اب توجہ رب کی رحمت کی طرف ہو. میرے مولا میں تو کوشش کر رہا ہوں لیکن کامیابی عطا کرنے والی ذات تو تیری ہے. اسباب پہ اعتماد نہ ہو، توجہ مسبب الاسباب کی بارگاہ کی طرف. مسبب الاسباب کی بارگاہ کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو، اس کا نام توکل ہے. اور یہ جو توکل ہے اس کا اگر قرآن پاک کی آیات طیبات کو پڑھتے ہوئے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں تو قرآن پاک نے 53 ٹائمز توکل کا ذکر کیا. 53 آیات مبارکہ قرآن پاک میں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے توکل کا ذکر کیا. کہیں کا ہوتا ہے فتوکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر توکل کرو. کسی مقام پر بات ذکر کی جاتی ہے فتوکل علی اللہ، اللہ کی ذات پہ اعتماد کرو. کئی بات ذکر کی جاتی ہے فتوکلوا علی اللہ، اللہ کی ذات پہ توکل کرو. فتوکلوا علی اللہ. تو یہ بار 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 میرا رب توکل کا ذکر کرتا ہے. میں ایک مقام آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا قرآن پاک کے. اس آیت کریمہ کے 3 حصے، ان تینوں حصوں پر اگر توجہ کی جائے تو بہت ساری باتیں اس میں واضح ہو جاتی ہیں. ہم اپنی زندگی کے معاملات کو دیکھیں تو زندگی میں مختلف طرح کے اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری رہتا ہے. کبھی فراخی آ گئی، کبھی تنگی آ گئی، کبھی صحت آ گئی، کبھی بیماری آ گئی، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. یہ سارے کے سارے معاملات ایک ہی ڈگر پر ایک ہی کیفیت میں اور ایک ہی حساب سے چلے ایسا نہیں ہوا کرتا. یہ زندگی مختلف طرح کے تغیرات اور تبدلات کے مجموعے کا نام ہے. کبھی زندگی میں کچھ چل رہا ہوتا ہے، کبھی کچھ چل رہا ہوتا ہے، یہ معاملات اوپر نیچے چل رہے ہوتے ہیں. کبھی راحت آ جاتی ہے، کبھی زحمت آ جاتی ہے.
کبھی خوشی آ جاتی ہے، کبھی غم آ جاتا ہے، کبھی صحت ملتی ہے، کبھی بیماری بھی بیچ میں آ جاتی ہے. تو یہ سارے معاملات اوپر نیچے چل رہے ہوتے ہیں. قرآن پاک نے اس آیت کریمہ کے پہلے حصے میں یہ بات ذکر فرمائی، قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. میرے پیارے اپنی بات فرما دی، ہمیں جو بھی پہنچانا یہ سارے کا سارا وہ ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی. یہ سارا وہ ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے. تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے نا، خوشی ملی اللہ کی عطا، تکلیف آئی اللہ تعالی کی طرف سے، فراخی ملی میرے رب کے لطف و کرم سے، آزمائش کی کیفیت کا سامنا کرنا پڑا تو یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے. میرا رب اپنے بندوں کو مختلف طرح کی کیفیات سے گزارتا ہے تاکہ ان کی توجہ رب کی رحمت کی طرف ہے، رب کی ذات کی طرف. اگر خوشی ملے گی نا یہ بندہ ادا شکر کی طرف بڑھے، تنگی اور مصیبت والی کیفیت بڑھتی ہے تو یہ صبر کے دامن کو ہاتھ میں تھامتے ہوئے آگے بڑھنے کی صورت ہے. کبھی شکر کبھی صبر، کبھی شکر کبھی صبر. تو پہلی بات یہ فرمائی گئی جو کچھ بھی ہمیں پہنچانا یہ سارے کا سارا وہ ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی. پہلا حصہ ہے کریمہ کا. اب اس کے بعد دوسرے حصے کی طرف بڑھی. پہلا حصہ جو بھی ہے اللہ تعالی کی طرف سے، اور دوسرا حصہ ہے ہوا مولانا، اللہ وہ تو ہمارا مددگار ہے. قرآن ہے اللہ ہمارا مددگار ہے. یہ تکلیف آئی نا، تکلیف پتہ نہیں کتنی تکلیفوں سے بچانے کا ذریعہ بن جائے. یہ تنگی اور آزمائش آئے، یہ تنگی اور آزمائش پتہ نہیں کتنی راحتوں کا سبب بن جائے. پتہ گھروں میں سے گزرتا نا، گھر میں سے گزرتا تاریکی ہوتی، اندھیرا ہوتا ہے. یہ اندھیرے پر اگر توجہ کرے نا گھبراہٹ تاری ہوتی ہے، طبیعت میں ہدایت کیفیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ایک عجیب کیفیت باؤ کال بن جاتی ہوگی. لیکن ذہن میں ایک چیز ہے، یہ جو اندھیرا آیا نا یہ اندھیرا سارے سفر کے لیے نہیں ہے. بس تھوڑا سا آگے بڑھیں گے نا تو اس کے بعد آگے گزارنا ہی گزارنا. تو یہ جو تنگی آتی ہے تو یہ تنگی ساری زندگی کو یہ آزمائشوں میں ڈھکیلنے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے آتی ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ کی ذات کی طرف تمہاری توجہ مزید بڑھے اور تم آگے بڑھتے چلے جاؤ. ہوا مولا، وہ ہمارا مددگار. اس کے بعد تیسرا حصہ اس آیت کریمہ کا اللہ تعالی جل جلالہ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ کی ذات پر توکل کرے. جب بالکل واضح طور پر بات ذکر کر دی گئی وہ ہمارا مددگار ہے. جب وہ ہمارا مددگار ہے پھر مجھے کس چیز کی گھبراہٹ، پھر مجھے کس چیز کی ٹینشن. جب میرے سارے کے سارے معاملات میرے رب کے رحم و کرم اور اس کی توجہ ہی کی برکت سے آگے بڑھیں گے تو پھر مجھے کس چیز کا غم، مجھے کس چیز کی پریشانی. بندہ اپنا یہ ذہن اگر بنا لینا میرا رب جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. ویسے ہمارے عقیدے میں یہ چیز شامل ہے اللہ تعالی جل جلالہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. ہماری سوچ میں یہ چیز شامل ہے لیکن باقی سوچ کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالتے ہوئے لے کر آگے بڑھے تو کامیابی کی صورت بنے. جو ہوگا بہتر ہوگا، جو ہوگا بہتر ہوگا. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی زندگی میں کوئی دعوت اس طرح کے آ جانا جہاں کوئی نہ کوئی فیصلے کی طرف بڑھنا پڑے اور میرا فیصلہ میری ماں کے سپرد ہو، آپ میں سے کون ایسا ہے جو غم میں مبتلا ہوگا؟ کون ایسا ہے جو اس کیفیت میں ہوگا ماں پتہ نہیں کیا فیصلہ کر دے گی، کہیں ایسا نہ ہو میرے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ کر دیا جائے جو میرے لیے نقصان کا سبب ہو؟ کوئی ایسی سوچ نہیں ہوتی. بندہ مزے سے نہ سکون والی کیفیت میں آ جاتا ہے جب میرا فیصلہ میری ماں نے کرنا ہے پھر مجھے کیا گھبراہٹ، پھر مجھے کیا پریشانی. مجھے کوئی سفارش کروانے کی ضرورت نہیں اور کوئی بات بیٹھ کرنا ماں کے پاؤں دبا کر یہ کہنے کی حاجت نہیں ہے اماں جی خیال کیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ میرا فیصلہ میری ماں کے ہاتھ میں اور میری ماں میرے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتی، میری ماں میرے بارے میں غلط فیصلہ نہیں کر سکتی. یہ ماں کے
یہ سوچ ہے. اب غور کیجیے، میرا فیصلہ میری ماں کے ہاتھ میں نہیں، میرا فیصلہ میرے اس قریب رب کے دستے قدرت میں ہے جو میری ماں سے کئی درجے بڑھ کر مجھ سے محبت فرماتا ہے. میرا فیصلہ اس قریب کے دستے قدرت میں. جب میرا فیصلہ اس قریب کے دستے قدرت میں ہے تو میں اپنی زندگی کے معاملات میں پھر سکون کے ساتھ آگے کیوں نہ بڑھوں. جو ہوگا بہتر ہوگا، جو ہوگا اس میں میرے لیے بہتری ہوگی. میرا رب جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بات ذکر فرمائی، میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَتَوَکَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. اس قریب رب پر توکل کرو جو حی ہے، اسے موت نہیں آتی، اسے موت نہیں آتی. میں سادہ سی مثال آپ کے سامنے رکھ کے بات کو لے کر مزید آگے بڑھنا چاہوں گا. میں اشارہ کہتا ہوں شاید ایک ایسا آدمی ہے جو واقعی طاقت، ہمت، قوت، روب اور دبدبے والا. کسی بھی ادارے میں کوئی مسئلہ اٹک جائے، اس کی ایک کال چلی جائے، کام ہو جاتا ہے. وہ میرے پاس وقت آیا اور مجھے آدر کرنے کا میرے بھائی کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی ٹینشن آ جائے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، کوئی پھٹا ہو جائے، کوئی فتنہ ہو جائے، کوئی فساد ہو جائے، کسی دفتر میں کوئی کام اٹک جائے، کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ ہو جائے نا تو بس اپنے بھائی کو ایک کال کر دے، بس مجھے اس طرح کا پیغام دے دینا، تمہارا کوئی مسئلہ رکنے والا، اٹکنے والا، لٹکنے والا نہیں، میں بیٹھا ہوں. اب بتائیے ایسا آدمی اگر کسی کو اس طرح کا جملہ کہہ دے تو اپنا سینہ کتنا چھوڑا ہوگا، کتنا وہ ایک مان اور اعتماد والا سلسلہ ہو جاتا ہے. اور کیسی ایک کیفیت ہوتی ہے، شہر کا سب سے مضبوط آدمی، سب سے طاقتور آدمی وہ کہہ رہا ہے میرے ہوتے ہوئے تجھے کسی قسم کی گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہمیں بڑا وہ ایک نا سکون والا ایک ماحول محسوس ہوتا ہے کہ جب اب واقعی کسی قسم کی ٹینشن نہیں. اس نے اپنا نمبر بھی دے دیا، اپنے گھر کا ایڈریس بھی بتا دیا، اپنے دفتر کے اوقات بھی بتا دیے، ملاقات کا انداز بھی بتا دیا اور سارے کا سارا رستہ کھول کے میرے سامنے رکھ دیا اور یہ کہہ کر گیا میرے ہوتے ہوئے تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں. لیکن بعد میں کیفیت پتہ ایسے بھی ہو جاتی ہوگی. کچھ عجب نہیں ایسے معاملات ہو جاتے ہو، ضرورت پڑے آپ کار میں لا رہے ہیں، نمبر اٹینڈ نہیں ہو رہا، آپ دفتر میں چلے گئے، کسی نے دوسرے نہیں دیا، آپ گھر کے دروازے پر جا کر دستک دے رہے ہیں، بار بار دستک دے رہے ہیں اور بار بار آوازوں پہ آوازیں لگا رہے ہیں، آمنا سامنے نہیں ہو رہا. اور آمنا سامنا بھی کسی موقع پر ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ ایسا سلسلہ بھی ہو جائے، کوئی کچھ عجب نہیں ہے اپنے ہاں اس طرح کے معاملات ہو جایا کرتے. آمنا سامنا ہوا، آپ نے اگر مسئلہ اس کے سامنے رکھا تو کچھ عجب نہیں ہے کہ جواب یہ ملے تو کون ہے میں تجھے جانتے ہی نہیں. کچھ عجب نہیں ہے اس طرح کا جواب مل جائے. ہم جن پہ اعتماد کر رہے ہوتے ہیں نا ان کے معاملات اس طرح کے بھی اپنے سامنے آتے ہیں. اور میرا رب اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اس کی بارگاہ کی طرف توجہ کرو، اس کی رحمت بندے پر چھما چھم برسنا شروع ہو جاتا ہے. الحمدللہ میرے حضرت کا فرماتے ہیں، حدیث شریف ہے، میرے حضور فرماتے ہیں ان ربی حی کریم، میرا رب حی ہے، کرم کرنے والا، یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا. میرے آقا کہتے ہیں جب اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں فریاد پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹانے کا فیصلہ فرماتا ہے. اللہ پسند ہی نہیں کرتا میرا بندہ میرے بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے اور اس کو خالی واپس کرنا پڑے. اللہ اس بات کو پسند نہیں فرماتا. چاہے جس نے مجھے اپنا نمبر دیا نا، رابطہ دیا، میری طرف آ جانا، ہم اس کے زمانے پر جائیں گے، پتہ چلے گا جناب صاحب بہادر ابھی ابھی سوئے، ان کے اٹھنے کا ٹائم ہے تو 8-10 گھنٹے کے بعد ہو. اور جس رب کی ذات پر توکل کا فرمایا گیا، قرآن کہتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. دن رات کے کسی بھی پہر میں رب کی بارگاہ کی طرف توجہ کرے نا، ادھر ہاتھ اٹھیں گے اور فریاد زبان پر آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے جلالہ کی رحمت اس بندے پر چھما چھم برسنا شروع ہو جائے. تو پھر اس کریم پر توکل کیوں نہ جائے، اس کریم
سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی طرف کیوں نہ آگے بڑھے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس قریب رب پر توکل کرو جو حی ہے، اسے موت نہیں آتی۔ اور تھوڑا سمجھیے اگر آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ کے جلالہ نے قرآن پاک میں کئی باتیں ذکر فرمائیں، اور میں سے ایک جملہ جو صرف 3 لفظوں پر مشتمل ہے، یہ جملہ اگر ہماری توجہ میں آ جائے اور باقی زبان حال سے، زبان کال سے ہم اس جملے کو ادا کرنے کی طرف بڑھ جائے اور دل کی گہرائیوں سے یہ آواز بلند ہونا شروع ہو جائے، یقین جانیے کو مسئلہ ہی نہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں، کوئی گھبراہٹ ہی نہیں۔ قرآن نے یہ جملہ ہمیں دیا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ جب میں نے اپنے معاملات اس قریب کے سپرد کر دیے، اب کس چیز کی گھبراہٹ، اب کس چیز کی ٹینشن؟ جب ہماری زندگی میں کچھ نہ کچھ اتار چڑھاؤ چلتے آ رہے ہوتے ہیں، جب یہ زندگی میں اتار چڑھاؤ کا معاملہ ہوتا ہے، بندہ یہ سوچنا شروع کرتا، سوچ کے دھاروں کے ساتھ رہنا شروع کرتا، بیٹھا ہوگا تنہائی میں بیٹھا ہوگا اور تنہائی میں بیٹھ کر وہ تانے بانے جوڑ رہا ہوگا، یوں ہوا تو یوں کہوں گا، پھر یہ ہو گیا تو یوں کروں گا، پھر یوں ہوا تو یوں ہو جائے گا، یہ سارے نہ وہ تانے بانے جوڑ کے نہ آگے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن بعض ایسی کیفیت ہوتی ہے جس طرح بڑھتا نہ آگے گلی بند نظر آتی ہے، جس طرح بڑھتا آگے رستہ بند نظر آتا ہے، نہیں یار یہ بھی نہیں ہو سکے، نہیں یہ بھی نہیں ہو سکے، نہیں یہ کیسے ہو سکے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ سوچ کے ایک عجیب ہیجانی کیفیت سے دو چار ہوتا ہے۔ ہارٹ اٹیک کیوں ہوتا ہے؟ اس کے اسباب پہ غور کیجیے۔ ایک تکلیف آئی، اس نے اپنے اوپر سوال کر لی، غم والی کیفیت آئی، اس نے اپنے اوپر سوال کر لی، کوئی اس طرح کا مرحلہ زندگی میں آ گیا، اس نے اتنا اپنے اوپر سوال کیا، بعض اوقات دماغ کی نس پھٹ جاتی ہے، بعض اوقات ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ اور کبھی یہ سوچوں کے دھارے میں بہتے اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ اس کو اٹھا کے پھر ماہر نفسیات کے پاس لے جانا پڑتا ہے۔ وہاں کیفیت کیا ہوگی؟ چیک اپ کرنے کرانے کے بعد وہ 10 دن 15 دن 2 ہفتے کی دوائی دے کے کہا جائے گا اس کے بعد دوبارہ پھر آگے جائے گا۔ تو یہ اتنا زیادہ یہ سوچوں کے دھارے میں پہنے کی حاجت کیا تھی۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اس کریم کے سپرد کرتا ہوں، میرا رب جو کرے گا اپنے پر کرے گا، مجھے کسی چیز کی ٹینشن کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ اگر کہہ رہے ہوگی تم نکلے گا کیسے، حالات تمہیں پتہ ہے کس طرح کے آ گئے، تو بہت بری طرح پھنس گیا میرے بھائی، اب کوئی صورت نہیں ہے نکلنے کی۔ جواب میں اس کی زبان پڑھو، مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں، اس لیے کہ میرا فیصلہ میرے رب کی بارگاہ میں ہے اور میرا کریم کبھی مجھے رسوا نہیں ہونے دے گا، میرا رب پر کرم کرے گا، اس کا فضل ہوگا، اس کی رحمت شامل حال ہوگی، مجھے کسی چیز کی گھبراہٹ ہی نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں، میرے رب کی رحمت کی نظر ہو جانا بند گلی میں سے بھی رستہ نکل آیا کرتا، بند گلی میں سے بھی رستہ نکل آتا، تو مجھے کس چیز کی ٹینشن، مجھے کس چیز کی گھبراہٹ؟ چاہے قرآن والی ایک آیت جنوں کا حصہ مزید آپ کے سامنے پڑھتا چلوں، اللہ تعالیٰ نے جلالہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے، سبحان اللہ، جو اللہ کی ذات پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے رکھ کر میں بات کو لے کر مزید آگے بڑھنا چاہوں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی ذات پہ ایسے توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق، اگر تم ایسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے، میرے حضور وعدہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تمہیں ویسے روزی عطا فرمائے گا جیسے بچوں کو عطا فرماتا۔ سبحان اللہ۔ تغدو خماصا وتروح بطانا، جب یہ صبح نکلتے نا خالی پیٹ ہوتے اور جب شام واپس اپنے گھونسلے میں آتے یہ شکم سیر ہو کے آتے، پیٹ بھر کے آتے، لیکن کرنا صرف یہ ہے کہ
لے رہے ہوتے ہیں. بجلی کا بل زیادہ آ گیا, بندے نے خودکشی کر لی. گھر میں وہ کھانے پینے کے حوالے سے گفتگو ہو گئی, اگلے ٹائم میں کیا کھائیں گے, اس پر آزمائش والی کیفیت ہو گئی. جب کہ اگر دیکھا جائے تو رزق یہ وہ عظیم وعدہ ہے اس کریم کا کہ اس نے اپنے ذمہ لیا ہو. اتنی ہی آیت مبارکہ قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے بندوں کا رزق اپنے ذمہ کرم پا دیا. قرآن والے پہلی آیت کریمہ کا حصہ پڑھیے. میرا رب فرماتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین پر چلنے والی جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ نے سب کا رزق اپنے ذمہ کرم پا دیا. سب کا رزق اللہ کا ذمہ کرم پا دیا. آپ اپنے مالک پر سارے کے سارے نظر دوڑا. زندگی میں کوئی ایک رات ایسی کہ اس وجہ سے بھوکے سوئے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں, شاید ساری زندگی میں یاد رہا. ہاں کچھ خواہشات ہوں گی جو خواہشات پوری نہیں ہو سکی ہوں گی, کچھ دل میں تمنائیں ہوں گی جن کو, کچھ ارمان ہوں گے جن کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھا ہوگا, وہ ارمان پورے نہیں ہو سکے ہوں گے. ضروریات یہ فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہے, اور خواہشات کی تکمیل میں بادشاہ بھی بعض اوقات وہ ارمان دل میں لیے قبر میں اتر جاتے. ضروریات اس میں کمی کی صورت نہیں ہوتی. میں اس لیے کہتے کہ انہوں نے حساب کے سامنے پڑھو. اللہ تعالی جل جلالہ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ سارے کا سارا اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا. یہ سارے کا سارا تمہارے لیے. ہاں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن اور آدمی اپنی عبادت کے لیے پیدا کی. جب دونوں مقامات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نتیجہ نکالنے کی طرف جائیں تو نتیجہ پتہ کیا نکلے گا, یہ سارے کا سارا تمہارے لیے اور تم ہمارے لیے. تم ہمارے لیے. تمہاری توجہ میری بارگاہ کی طرف رہی نا تو کسی چیز کی کوئی ٹینشن تمہارے قریب نہیں آئے گی. رزق میں رزق کے تعلق سے کہتے کریمہ کا حصہ مزید آپ کے سامنے پڑھتا چلو. قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جسے تقویٰ کی دولت نصیب ہو جاتی ہے, پرہیزگاری جس کا مقدر بن گئی, اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے اللہ اس کے لیے رستہ کھول دیتا ہے. تقویٰ کی دولت مل گئی, اللہ رستہ کھول دیتا ہے. اور دوسرا وعدہ کیا گیا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ اسے وہاں سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا. قرآن کے وعدے اور قرآن کے وعدے ہی سچے وعدے. بے شک اللہ فرماتا ہے اللہ وہاں سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا. ہاں یہ میں دوبارہ اسی بات پہ آپ کو لے جا رہا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ ایک چیز کی طلب میں مارا مارا پھر رہا ہوتا ہے, طلب پوری نہیں ہوتی. ایک خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے, اس خواہش کی تکمیل کے لیے یہ بڑا اپنا وہ منصوبہ بندی کا سلسلہ کرتا ہے, اپنا روڈ میپ بناتا ہے, روڈ میپ بنا کے محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, آگے بڑھتا ہے, لیکن منہ کی کھانی پڑتی ہے, کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. یہ بڑی کوشش کرتا ہے. مثال کے طور پر اس نے اپنا ارادہ کیا تھا تنگ گلی میں گھر ہے, گاڑی تو آتی نہیں ہے. اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے, تمہیں جہاں اپنا گھر رکھنے کے بجائے کسی اچھی سوسائٹی کی طرف نہ چلا جاؤ. پلاٹ دوں گا, مکان بناؤں گا, تگڑی سی گاڑی دوں گا, مزے سے زندگی گزارو. اب اس نے اپنا وہ سارے کا سارا منصوبہ بنا اور روڈ میں بننے لگا. اتنے پیسے بینک میں موجود ہے, اتنے گھر میں موجود ہے, کچھ زیور ہے, کچھ وہ بک جائے گا, ایک کمیٹی ڈالیں گے, 4 پیسے ادھر سے آ جائیں گے. اور یہ جو کاروبار کا سلسلہ چل رہا ہے نا, یہ سیدھا اگر اچھا لگ گیا نا تو اتنے پیسے ادھر سے ہاتھ آ جائیں گے. یہ 2025 کے خدا مہینے میں اتنی اماؤنٹ آ جائے گی, پلاٹ بھی مل جائے گا, مکان بھی بن جائے گا, گاڑی بھی آ جائے گا. سارے کا سارا پیپر میں بیٹھ کر وہ خیالی پلاؤ تیار ہو گیا. یوں کروں گا, یوں کروں گا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, اس کے بعد یہ ہوگا, اس کے بعد ٹارگٹ اچیو کر کے آگے بڑھوں گا. پیسے تو ہاتھ آ گئے. جو باقاعدہ چلو میں بنا کر اسے بڑھتے ہوئے آگے نکلنے لگا اور رقم بالکل اس کے ہاتھ میں آئی, رقم
اور دروازہ کھلا، پیسہ اترنا ہے، جو چاہتا تھا وہ نہیں ہو سکا، جو تمنا تھی وہ پوری نہ ہو سکی۔ اب یہ بندہ سر پکڑ کے بیٹھتا ہے، ہائے میں تو مارا، میرے تو خواہش پوری نہیں ہو سکی، میں کیسے جیوں گا؟ ساری دنیا کو بتایا ہوا تھا کہ 2025 میں تمہارا بھائی تمہیں سرپرائز دینے والا ہے، اور لوگ پوچھیں گے کدھر گیا وہ تمہارا سرپرائز؟ کیا ہوا تمہارے اس وعدے کا؟ کیا ہوا تمہارے اس معاملے کا؟ ایک فیکٹری چل رہی ہے جناب، اچھے پر کاروبار کا سلسلہ جاری ہے، ایک سے دوسری دکان، ایک فیکٹری کے بعد دوسری فیکٹری، باقاعدہ سے روڈ میپ بناتے ہوئے آگے بڑھا، لیکن جس جگہ پہ جا کر اس نے نتیجہ نکالنا تھا وہ نتیجہ نہیں نکل سکا۔ اب یہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ میں اس پر قرآن پاک کے 2 مقامات آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن وہ 2 مقامات آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں بالکل سادہ سے مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں۔ چھوٹا بچہ گھر کے سر میں کھیل رہا، کھیلتے کھیلتے نا سامنے کسی جگہ پہ تو آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، اس کی نظر اس پہ پڑ گئی۔ جب بچے کی نظر پڑی نا اٹھتے ہوئے شعلوں پہ، آگ کے شعلوں پہ آپ غور کریں نا، بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، کلرفل ہوتا ہے۔ بچے کی نظر پڑی، بچہ بڑی تیزی میں آگ کی طرف بڑھا۔ بچے کو تو سمجھ نہیں ہے، وہ تو نادان ہے، اس کم فہم ہے، کم عقل ہے، اسے پتا نہیں ہے اس کی طرف ہاتھ بڑھانا کہ نہیں بڑھانا، لیکن وہ آگ کو پکڑنے کے لیے دھکا اور بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا۔ جب یہ آگے جا رہا تھا اس کی ماں کی نظر پڑی۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ماں مست ماحول میں کھڑی رہے، خیر ہے بچہ کھیل لے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ بچے سے تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گی اور بچے کو یکدم اٹھائے۔ جب یکدم بچے کو اٹھائے نا، بچہ جس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے بڑھ رہا تھا وہ ٹارگٹ پورا نہیں ہوا، اب یہ رونے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا، بار بار آپ کو دیکھ رہا ہے، اور اس کے ذہن میں یہی ہے کہ میری ماں نے میرے ساتھ دشمنی کی ہے، جو میں ٹارگٹ حاصل کرنا چاہ رہا تھا میری ماں بھی اس میں رکاوٹ بنی، مگر نہ میں نے اسے حاصل کر لینا۔ بچہ نہیں جانتا کہ یہ چیز اس کے لیے نقصان دے، ماں جانتا۔ گلی میں بچہ کھیل رہا تھا، سامنے کتا بیٹھا ہوا تھا، تو بچے نے اس کو 4 بار سمجھا اور کھیلنے کے لیے جناب یہ آگے بڑھا، اس کے کان پکڑوں گا، اس کے دم پکڑوں گا، اس کے ساتھ کھیلنے کا سلسلہ کروں گا۔ جب یہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا ابا جی کی نظر پڑ گئی، بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے، فوراً اپنے بچے کو اٹھا دیا۔ بیٹے تمہیں پتا نہیں یہ تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ جب بچہ نہیں سمجھتا، بچہ باؤ بعد یہی سمجھ رہا ہوتا میرے ساتھ زیادتی کی گئی، میں جس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے بڑھ رہا تھا وہ ٹارگٹ حاصل نہیں ہو سکا، یہ غلط ہوا، یہ زیادتی کی گئی، انہوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ بچے کے دل میں یہی آ رہا ہوگا۔ میں بنا تشبیہ یہ مثالیں تو آپ کے سامنے رکھی ہیں، میں صرف سمجھانے کے لیے ان آیات مبارکہ کی طرف بڑھتے جا رہا ہوں۔ پہلا مطلب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ وہ قریب فرماتا ہے کتنی ہی چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جنہیں تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو، تم یہ کہتے ہو یہ چیز میری طرف آ گئی نا میں تمہارا جاؤں گا، یہ چیز مجھے نہیں ملنی چاہیے، میں اس چیز کے حصول کے ذریعے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کتنی چیزیں اس طرح کی جنہیں تم برا سمجھتے ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہیں، اور کتنی ہی چیزیں اس طرح کی جنہیں تم اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، تم یہ سمجھ رہے ہوتے ہو یہ چیز ملے گی تو میری زندگی سکھی ہوگی، یہ چیز میرے ہاتھ میں آ گئی نا یہ ٹارگٹ اچیو ہوگا، پھر زندگی کا مزہ آئے گا۔ تم اسے اچھا سمجھ رہے ہوتے ہو، وہ چیز تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی، وہ تمہارے لیے بری ہوتی۔ کتنے واضح لفظوں میں ذکر کر دیا اور بالکل واضح لفظوں میں بات ذکر کر دی، تم برا سمجھتے ہو وہ اچھی ہوتی، تم اچھا سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے بری ہوتی۔ اور اس کے بعد جو اگلی بات ذکر کی گئی نا وہ دل کے کانوں سے سننے والی۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں یہ تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ تم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں میرے لیے بیٹھنا، یہ چیز حاصل کرنا، یہ
تمہارے لیے بہتر تھی نہیں، اللہ نے بتائی ہے۔ بالکل واضح طور پر میرے رب نے اس بات کو ذکر فرما دی۔ تو اپنی سوچ، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، جو ہوگا بہتر ہوگا، جو بھی ہوگا بہتر ہوگا۔ اپنی یہ سوچ اگر بن جائے، اپنا یہ ذہن بن جائے، یقین جاتی زندگی میں بھی مزہ آ جائے۔ بعض لوگ اس طرح جو ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہو کہ برف کس سے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، بڑے مزے میں جی رہے ہوتے ہیں، کبھی ہائپر بھی کسی نے شاید نہ دیکھا ہو۔ اب جس بھی ماحول میں بیٹھ کر ان سے بات کر رہے ہیں، وہ بڑے مزے میں نا مسکراتے ہوئے کلام کر رہے ہیں، مسکراتے ہوئے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ باتوں کا ہو سکتا ہے کہ اس طرح کبھی انداز ہوتا ہو کہ لوگ اگر یہ شرط پہ ڈالے نا، تم اسے غصہ چڑھاؤ اور اسے غصہ دلا دو، غصے والی کیفیت میں سے لے آؤ، تمہیں اتنا انعام دو۔ وہ بڑی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے چہرے پر مسکرا۔ کچھ عجب نہیں ہے اس نے اپنے معاملات اپنے رب کے سپرد کیے۔ بعض اوقات ایسی کیفیت ہوتی ہے بندہ ایسے ہی خامخواہ چیزوں کو اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے۔ میں دوسرے آیت کریمہ کے حصے کی طرف پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ کتنی ہی چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جنہیں تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو، تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو۔ اگلے کلمات بڑی توجہ سے سننے والے، کتنی ہی چیزیں اس طرح کی جنہیں تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو اور اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھا۔ فَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھا ہوتا ہے۔ ایک آسان سا جملہ ہماری زندگی میں آ جائے، مزہ آ جائے، رکھ مولا پہ آس، رب کی رحمت کی طرف توجہ، جو ہوگا بہتر ہوگا، جو ہوگا بہتر ہوگا۔ میں ایک ایسی کلمہ کا حصہ مجھے آپ کے سامنے پڑھتا چلوں۔ اللہ تعالیٰ کے جلالہ نے جو اولاد عطا فرمائی، کسی کو ملی کسی کو نہیں ملی، اس کا تذکرہ قرآن میں کیا۔ میرے رب ارشاد فرماتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ اللہ جسے چاہتا بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا بیٹے عطا فرماتا ہے، جسے چاہا بیٹیاں دے دی اور جسے چاہا بیٹے عطا فرما دیے۔ اس کے بعد اگلی بات ذکر فرمائے گئی اور جسے چاہا نہ دونوں ہی عطا فرما دی۔ کسی کو صرف بیٹیاں ملی، کسی کو صرف بیٹے ملے، اور بعض اس طرح کے جنہیں بیٹے بھی عطا فرما دیے، بیٹیاں بھی عطا فرما دی، اور بعض اس طرح کے یجعل من یشاء عقیما، انہیں بند کر دیا۔ قرآن کہہ رہا بعض اس طرح کے جسے چاہا اللہ نے انہیں بند فرما دیا۔ ڈاکٹر کے پاس جا رہے تھے، ڈاکٹر صاحب اولاد نہیں ہو، اتنا عرصہ ہو گیا شادی، تو ہمارے پہلا انداز، پہلا طریقہ، پہلا سیڑھی جو ہوتی ہے نا علاج کی، وہ ہوتی ہے ٹیسٹ کرواؤ۔ اس نے بھی ٹیسٹ کروائے، اس نے بھی ٹیسٹ کروائے۔ اب ڈاکٹر صاحب بیٹھ کے رپورٹیں دیکھ رہے ہیں، ٹیسٹ چیک کرنے کے بعد، رپورٹیں دیکھنے کے بعد کہتے ہیں مسئلہ تو دونوں کو کچھ بھی نہیں، یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، اولاد کو بھی ہو رہا ہے، پتہ نہیں، دعا اولاد کیوں نہیں ہو رہی؟ قرآن اس بات کا تذکرہ کر رہا ہے اللہ جسے چاہے اسے باندھ فرما دے۔ بظاہر صحت مند ہے، مرد بھی عورت بھی، اولاد نہیں ہو رہے، کسی کو صرف بیٹیاں، کسی کو صرف بیٹے، کسی کو دونوں، کسی کو کچھ بھی نہیں۔ یہ بات ذکر کرنے کے بعد میں جو اگلا جملہ فرمایا گیا وہ پتہ کیا؟ انہ علیم، بے شک اللہ جاننے والا، اللہ جانتا ہے اس کے لیے کیا بہتر ہے۔ اللہ جانتا ہے اسے بیٹیاں دینا بہتر ہے، بیٹے دینا بہتر ہے، یا دونوں دینا بہتر ہے، یا کچھ بھی نہ دینا بہتر ہے، اللہ جانتا ہے۔ انہ علیم، وہ جاننے والا۔ اس کے بعد اگلی بات ذکر فرمائی قدیر، وہ جاننے والا بھی ہے، قدرت والا بھی۔ ایسا نہیں وہ دینے پر قادر نہیں، وہ عطا کرنے پر قادر ہے، لیکن وہ علیم بھی۔ تو جسے چاہا، جس انداز میں چاہا، میرے رب نے نوازا۔
بندے کو چاہیے کہ اپنے رب کی رضا کی طرف توجہ رکھے. اللہ کی رضا پہ راضی، میرے مولا میں تیری رضا پہ راضی، یا اللہ میں تیری رضا پہ راضی. یہ جو رضائے مولا کی طرف توجہ ہوا کرتی ہے نا، اللہ کی رضا پہ راضی، میرے مولا میں راضی، یا اللہ میں راضی. خوشی آئی، غمی آئی، کوئی بھی کیفیت آئی، میرے مولا میں راضی. انعام پتہ کر دیا جاتا. ویسے تو کئی ایک آیت مبارکہ سلمان پر بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن میں صرف دو مقامات کی طرف توجہ دلا کے گفتگو کے اختتام کی طرف لاؤں. پہلا مقام، آپ نے نیکیوں کے تعلق سے یہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، اس نیکی پر اتنا اجر. کوئی بھی نیکی کی نا، قرآن کا کفالہ ہوا عشر امثالھا، ایک نیکی پر 10 گنا. جمعرات مبارک کی ایک نیکی 70 گنا. اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، صدقہ کیا، خیرات کی. مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبۃ انبتت 7 سنابل. اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا ایک دو کے اللہ 700 گنا اجر عطا فرمائے. ایک پر 700. کوئی تجارت ایسے نہیں ہے جس میں 700 گنا نہ پاؤ. اللہ کی راہ میں ایک دیا، اللہ تعالیٰ نے 700 گنا اجر عطا فرمایا. اور 700 پر بھی بس نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہے اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے، جسے چاہے اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے. یہ کئی نیکیاں ایسی جن پر باقاعدہ اجر ذکر کیا گیا، یہ عمل کرو اتنا، یہ عمل کرو اتنا، یہ عمل کرو اتنا. اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو تو کتنا؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. جو اللہ کی رضا پہ راضی رہا نا، صابر بن کے زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کی اسے عطا فرمائے. سبحان اللہ، بغیر حساب. اور منظر کتنا پیارا ہوگا جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں میدان محشر میں بندے جا رہے ہوں گے، فرشتے کھڑے ہوں گے اور فرشتوں کی زبان پر ہوگا سلام علیکم بما صبر. دنیا میں تم اللہ کی رضا پہ راضی رہے، تم نے صبر کیا، اس صبر کا بدلہ ہماری طرف سے تمہیں سلام. فرشتے سلام کا پیش کرتا ہے. تو یہ ساری گفتگو کا نتیجہ اگر آپ کے سامنے رکھو تو نتیجہ وہی ہے، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اپنے کریم کے سپرد. میرا رب جو فرمائے گا بہتر فرمائے گا، میرا رب جو کرے گا بہتر کرے گا. توجہ رب کی رحمت کی طرف. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برائے جتنی ماہ میرا وہ ہوتا ہے، اس میں شرکت کی دعوت پیش کرتا ہوں.